بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت سلطان محمود غزنوی اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے کہ اچانک جنگل کے راستے سے بھٹک گئے۔ سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگردہ تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک ہندو شہزادی پر پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شکار پر آئی تھی۔ شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤں ڈبوئے بیٹھے تھے کہ ان کے پیچھے ایک ریچھ آ پہنچا۔ اس وقت تک سلطان کا تیر ریچھ کے حلق سے آر پار ہوتا وہ ریچھ شہزادی کی کنیز کو ضرب دے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہزادی اپنا تیر نکالتی بہت دیر ہو جاتی۔ سلطان نے پے در پے 3 تیر اس درندے پر دے مارے جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں ذرا بھی مشکل نہ ہوئی کہ اس قسم کی بہادری اور مہارت کا مظاہرہ کوئی عظیم سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی، اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے بولی کہ میرا نام اسمرتی ہے اور میں جے پور کے راجا کی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا بہت شکریہ۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی نہیں لگتے، کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ وہ شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے سلطان محمود غزنوی کھڑا ہے جن کے نام سے ہی ہندو راجاؤں کے حلق خشک ہو جاتے تھے۔ سلطان نے کہا، جی میں کسی اور فوج کا سپاہی ہوں، چلیے میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں، آپ میرے پیچھے چلتی جائیں، اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، اگر راستہ نہ ملا تو شاید رات اسی جنگل میں بسر کرنا پڑے گی۔ شہزادی جان چکی تھی کہ یہ شخص خوف اور لالچ سے پاک ہے، اسی لیے وہ خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ سلطان نے کہا، ہمیں رات یہاں بسر کرنی ہوگی، صبح میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ وہ شاید جنگل کی سردی برداشت نہ کر سکے، اس لیے اس نے اس کی طرف اپنی چادر پھینک دی۔ شہزادی نے وہ چادر اوڑھ لی۔ شہزادی کی نظر سلطان پر مسلسل جمی ہوئی تھی، مگر سلطان آگ جلانے میں مصروف تھا۔ اس نے مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ شہزادی یہ دیکھ کر چونک گئی کہ یہ شخص تو مسلمان ہے اور کہیں یہ غزنی کے لشکر سے نہ ہو، وہ تو بھینس، بھیڑ، بکری، انسان سب کا ماंس کھا جاتے ہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ شخص ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے تو مجھے جنگلی جانور سے بچایا ہے۔ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زار و قطار رو رہے تھے۔ سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر دبا دیا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ شخص مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا ہے۔ صبح ہوئی تو سلطان شہزادی کو لے کر نکل پڑا۔ بالآخر سلطان اور شہزادی ایک ہموار راستے پر آ پہنچے۔ دور ایک گاؤں کے آثار معلوم ہوئے تو سلطان نے کہا کہ یہ آپ کی ریاست کا ہی گاؤں معلوم ہوتا ہے۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ 2 برق رفتار گھوڑے اور کچھ اناج اس سپاہی کو دے دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، اے اجنبی، آخر تم کس مٹی کے بنے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے اپنے زخم کریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ ہی نہ دی۔ سلطان نے کہا، شہزادی صاحبہ، اس لیے میں اپنے زخم کریدتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زد نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے خلوت میں ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاست سے دستبردار ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے کہا، میں مسلمان ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ اپنی روح پر ہے۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ تو دھل جاتا، لیکن روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی یہ جواب سن کر بہت متاثر ہوئی۔ شہزادی نے کہا، اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ۔ سلطان بولا، میں سلطان محمود غزنوی ہوں
اور غزنی کی فوج کا سپہ سالار ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سرپٹ دوڑاتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔